حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے اپنی مجالس میں ذکر و اذکار کی محفلوں میں قرآن کی ایک اہم آیت اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کے دل سے تصدیق ضروری ہے، اس آیت کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہم قرآن میں اللہ کی طرف سے ہم پر نافذ کیے ہوئے احکامات پر جو آیتیں نازل ہوئی ہے ان آیتوں پر گفتگو کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان آیتوں پر کتنا ظاہری طور سے صرف زبانی طور سے ہیں یا واقعی میں ہم زبان سے پڑھنے کے بعد ان آیاتوں کی دل سے تصدیق بھی کر رہے ہیں، جس میں ہم نے الحمد کی صورت، سورہ اخلاص، سورہ فتح کی آیت ید اللہ تعالیٰ فوق ایدیہم، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ان آیتوں کے ترجمے پڑھے، ان کے ظاہری مفہوم سمجھنے کی کوشش کی اور ان کے باطنی مفہوم کیا ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ایک ایسی آیت جو ہماری نماز کی ابتدا سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور جس پر گفتگو کرنے سے انشاءاللہ ہماری ذہنیت اور مزید مضبوط ہوگی، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا تصدیق بالقلب کی طرف سے، اور ہماری کوششیں ہوگی کہ ہم آئندہ زندگی میں تصدیق بالقلب کے ساتھ قرآن کی ہر آیت کے احکامات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض سے لے کر من المشرکین تک، جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنا منہ اپنے رب کے سامنے کر لیا، روبرو کر لیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کی نماز کی ابتدا سے پڑھنے کی پہلے کیا ضرورت پڑی، اس پر بحث کی گنجائش نہیں۔ اسے یہی سمجھا جائے کہ احکام ہے، حکم خدا رسول، اور اس لیے ہم تمام مسلم مومن اپنی نماز کی ابتدا میں نیت باندھنے سے پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض سے، جیسے میں نے بتایا، حنیف من المشرکین تک، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اپنا رخ، اپنا منہ اللہ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے ذہن کی طرف توجہ دیں اور اس پر تلاشیں کہ ایسا بول کر ہم اپنے رب کے سامنے کیا جتانا چاہتے ہیں، یا کیا جتانے کا حکم دیا گیا ہے، یا اس وقت ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے، تو اکثر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عموماً جو عالم، علماء، مولوی، خطیب، قاری، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم پائے ہوئے حضرات، جو ظاہری اور باطنی علوم کو سمجھ کر کے ظاہری اور باطنی طریقے سے گامزن ہیں، الحمدللہ ان کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ اپنی دنیا اور آخرت بناتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک خاص طبقہ عوام الناس کا جو عربی میں مہارت نہیں رکھتا، اردو ترجمے نہیں سمجھ سکتا، ان پڑھ ہے، جاہل ہے اور علوم حاصل نہیں کیے، تو ان کے لیے ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیش امام، اپنے علماء، اپنے مولوی کی پیروی کریں، ان کے پیچھے نمازیں ادا کریں۔ پیش امام نیت باندھتے ہیں اور ان کے پیچھے امت نمازیں ادا کرتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اب ہم جاہل ہیں، ہم پڑھنا نہیں جانتے، تو بھی پیش امام کی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرما لے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات خصوصاً سمجھانے جیسی ہے کہ کم سے کم اگر وہ عربی میں پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں،
لیکن اگر وہ نیت بھی باندھ لے رہے ہیں کہ میں نے اپنا منہ اپنے رب کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو ظاہری طور سے تو اس کو یہی لگے گا کہ مشرک کا مطلب یہ ہے شرک کرنے والا۔ جب شرک والی بات آئے گی تو اس کی فوراً ذہنیت اپنی امت اپنی قوم سے ہٹ کر کے غیروں کی طرف جائے گی، کیونکہ مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کا ایک ذہن یہی ہے کہ اسلام والوں کو چھوڑ کر باقی سب کو مشرک کہا گیا ہے جو غیر اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے ہم کو جو بت پرستی سے منائی کی گئی، اور ہم اپنی نظروں کے سامنے جب دیگر قوموں کو بت پرستی کرتے دیکھتے ہیں تو فوراً یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو وہ وحدہ لا شریک، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج اور چاند کو دیکھ کر کے یقین کیا کہ شاید یہ میرا خدا، شاید یہ میرا خدا، اس وقت اللہ کی طرف سے غائبانہ آوازیں ملی کہ اے ابراہیم، نہ تو یہ سورج نہ تو یہ چاند، بلکہ اس کے بنانے والا، اس کائنات کا خالق و مالک تمہارا رب وحدہ لا شریک۔ تو ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمارے سامنے یہ یقین دہانی کے ساتھ ہم کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک، عرش پر مقام پایا ہوا۔ پھر اس کی تعریف میں دیگر باتیں بتائی گئی ہے جو آسمان سے لے کر کے پھر ساری مخلوق میں اس کا مشاہدہ، اور پھر انسان میں فی قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، اور دیگر باتیں علی الانسان مراتب الرب اور خلق آدم علی صورتہ وغیرہ۔ لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کے بندے ہیں جو خالق ہے، مالک ہے ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور باقی جو یہ دیگر لوگ ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، مشرک ان کو کہا گیا ہے۔ ایک ذہن لوگوں کا بنتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں غیر کو شریک کرنا، شریک کر کے عبادت کرنا۔ اور یہی بات کا اقرار ہم زبانی طور سے نماز کی ابتدا میں کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، اے اللہ میں نے اپنا رخ، اپنا منہ تیری جانب کر لیا۔ اور آگے آدھی آیت کا ترجمہ ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ایک ایسا مسلمان جس کو دینی تربیت نہیں ہے، علوم دنیاوی دینی علم سے، کتابی علموں سے واقفیت نہیں ہے، اور جو صرف غائبانہ طور سے یا بزرگوں کے، علماؤں کے، پیش اماموں کے پیچھے اپنی نمازیں ادا کر لیتے ہیں، جب وہ اپنی مادری زبان میں اگر اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کی سمجھ میں یہی آئے گا کہ یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو، یعنی کہ بت پوجنے والوں میں سے نہیں ہوں، سورج چاند ستاروں کو پوجنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کو پوجتا ہوں جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ الحمدللہ صحیح بھی ہے، ظاہری مطلب کے حساب سے بالکل صحیح ہے کہ ہم اس پروردگار کو مانتے ہیں کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، چاند، سورج، ساتوں زمین آسمان، 84 لاکھ مخلوق، 18,000 عالم کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، وہ ہمارا رب جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور جب عبادت کرتے ہیں تو اس وقت ایک ایسے جاہل مسلم کا کہ جس نے دینی علوم حاصل نہیں کیے ہوں، عربی پر، اردو پر اور دیگر زبانوں پر اس کی فوقیت نہ ہو، اور وہ سمجھے بغیر بھی پڑھ رہا ہے تو پیش امام کے پیچھے اس کی نماز ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو اس کا ذہن وہاں یہی بن رہا ہے کہ میں تو مسلم ہوں، مومن ہوں، اسلام والا ہوں، امت محمدی ہوں، ایک رب کو ماننے والا ہوں، اور بت پرست نہیں ہوں، سورج اور چاند کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہی ارادہ عموماً بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے سمجھ میں یہ آ جائے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو اس کا ذہن وہاں یہی بن رہا ہے کہ میں تو مسلم ہوں، مومن ہوں، اسلام والا ہوں، امت محمدی ہوں، ایک رب کو ماننے والا ہوں، اور بت پرست نہیں ہوں، سورج اور چاند کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
اور ظاہری اعتبار سے درست بھی ہے کہ اتنی سمجھ بنے کہ میں اپنے اس حقیقی پروردگار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہوں جو خالق اور مالک ہے ساری کائنات کا۔ آئینے کے دو رخ، ظاہر اور باطن۔ ظاہری ترجمے بڑی آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کچھ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی قصے، اپنی اپنی ہدایتیں۔ لیکن جو ہدایتیں تلاشتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ہو، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظاہری طور سے تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا۔ اگر ہم اس علم کی گہرائی میں جائیں، اس آیت کی گہرائی میں جائیں اور اس کی تصدیق ڈھونڈیں کہ ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے مطابق